جب یسوع مسیح کے پاس 10 کوڑی آئے تو یسوع مسیح نے ایک کو شفا نہیں دی بلکہ 10 کو اس نے شفا دی، 10 کو شفا دی تو واپس ایک آیا، اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اس کے قدموں پر جھک کر اس کو اس نے سجدہ کیا، اس کے احسان کا بدلہ جو تھا اس نے جھکایا، اس نے کہا کہ خداوند تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے شفا دی ہے۔ ہم خداوند کا شکر ادا کرنے کے لیے ہمارے گھروں کے اندر روپیہ پیسہ ہمارے سر کے اوپر ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہم نے فلانی شکر گزاری کرنی ہے، فلانی کرنی ہے، لیکن شکر گزاریوں کے ڈھیر لگ جاتے ہیں، موقع نہیں ملتا۔ جب پرسوں رات کی بات ہے، ہماری بزرگہ ہماری بیک پہ تھی، وہ ہمارے ساتھ بات کر رہی تھی کہ جب ہم نے بیٹی بنیا کی شادی کرنی ہے تو سب سے پہلے ہم نے اپنے گھر میں دیگ بنانی ہے، خداوند کی شکر گزاری کرنی ہے، جب شادی ہوگی تو اس کے بعد بھی ہم اول درجہ خداوند کو دیں گے، پہلے بھی اول درجہ خداوند کو دیں گے تو بعد میں بھی اول درجہ خداوند کو دیں گے، شروع خداوند کے نام سے کریں گے اور ختم بھی خداوند کے نام سے کریں گے، کیونکہ جو انسان اپنا آپ اس کو دیتے ہیں، جو اول درجہ دیتے ہیں، قادر مطلق کا سایہ ان کے اوپر پڑا رہتا ہے، ان کی جاب کے اوپر پڑا رہتا ہے اور کاروبار کی طرف پڑا رہتا ہے اور دکانوں پر پڑا رہتا ہے، کسی بیماری کی ضرورت نہیں کہ ان کے گھروں کے اندر داخل ہو سکے، اور کسی انسان کی گندی سوچ بھی اس جگہ پر کام نہیں کر سکتی کہ ان کی نوکری پر نظر لگے۔ ہم بعض کا نوکریاں کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہمیں تو نظر لگ گئی ہے، ہمارا سر پھٹ رہا ہے، ایمان کی کمزوری ہے۔ لوگ جب گھروں کے اندر غربت آتی ہے تویز گنڈے کرنے والوں کے پاس لوگ بھاگ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے ہاتھ کو دیکھے، ہمارے ہاتھ کی ریکھیں کیا بتاتی ہے، ہمارے حالات کب بدلیں گے، خدا کو پیچھے کر دیتے ہیں، جادوگروں کو آگے لے آتے ہیں، ہمارے ہاتھ دیکھے، ہمارے ہاتھ کی جو لکیریں ہیں وہ کیا بتاتی ہے، ہمارے حالات کب بدلیں گے، ہماری جاب کب ملے گی، ہماری بیوی کب ملے گی، ہمارے بچے کب بدلیں گے، ہمارے گھر کے اندر خوشحالی کب آئے گی، ہمیں کوئی اچھے عہدے پر نوکری کس وقت ملے گی۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ہاتھ کی ریکھوں کو دیکھ کر بتائیں۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، یاد رکھیں جو ہاتھ دکھانے والے لوگ ہوتے ہیں وہ آپ لوگوں کو ہی ہاتھ دکھا جاتے ہیں، آپ بعد میں پچھتاتے ہیں، اور لکھا ہے کہ غیر معبودوں کے پیچھے بھاگنے والوں کے غم بڑھ جاتے ہیں۔ زبور 16 میں لکھا ہے کہ غیر معبودوں کے پیچھے بھاگنے والوں کے غم بڑھ جاتے ہیں، جو قادر مطلق کے سایہ کے نیچے رہ کر زندگی بسر کرتے ہیں، یقیناً وہ خدا کی محبت میں قائم رہتے ہیں، خدا کی محبت میں وہی قائم رہتے ہیں جو اس کا ڈر خوف مانتے ہیں، جو اس کا ڈر خوف نہیں مانتے اور قادر مطلق کا سایہ ان کے اوپر نہیں پڑتا۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، آج سب سے بڑی یہ معاشرے میں بات پائی جاتی ہے کہ یسوع کو بھی قبول کرنا، سگریٹ بھی نہیں چھوڑنی، پان بھی نہیں چھوڑنا، نسوار بھی نہیں چھوڑنی، جہل نیچ کام لوگ کرتے ہیں، اس لیے کہ لشکروں کے خدا کی ابھی تک ان کو پہچان نہیں ملی۔ جو دنیاوی خدا ہوتا ہے اس کی پہچان مل جاتی ہے۔ جب شمشون نبی گرفت میں تھا تو اس کے ناک میں انہوں نے نعت ڈال دی، یہ غلامی کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ چیزیں ہاتھوں میں کڑی ڈالنا یہ بھی غلامی کا نشان ہے، کانوں میں بالی ڈالنا یہ بھی غلامی کا نشان ہے۔ جو اچھے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں ایسے گندے گنونے کام نہیں کرتے، جن کی سوچ اچھی ہوتی ہے، جن کو تربیت اچھی ملتی ہے، جن کا ماں باپ اچھا ہوتا ہے، وہ ایسے گندے گنونے کام نہیں کرتے، جو اپنا فوکس خداوند پر رکھتے ہیں۔ اور لکھا ہے کہ جو حق تعالیٰ کے پردے میں رہتا ہے اور وہ قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کرے گا۔ سو خدا اس کلام کے وسیلہ سے سبھی بہنوں بھائیوں کو برکت بخشے۔ عبادت کا باقی حصہ ایلڈر سلیم صاحب کو دیں گے۔